جی بالکل. لہذا رب کیا کرتا ہے؟ رب خود آتا ہے ایک بشری صورت میں. کس صورت میں؟ بشری صورت. ایک بشری صورت میں. یعنی کہ وہ کیسے آتا ہے؟ رب جب بشری صورت میں آتا ہے تو بالکل اسی طرح آتا ہے جیسے آپ جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب رب بشری صورت میں آتا ہے تو وہ سب سے لو ترین معاشرے میں آتا ہے, سب سے جاہل ترین معاشرے میں آتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اس سے بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا, لہذا میرے لیے یہ عملی نمونہ نہیں تھا, یہ ایگزامپل نہیں تھا, میرے لیے یہ حجت نہیں تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہذا رب ایک بشری صورت میں آتا ہے. یہ جو رب کا بشری صورت میں آنا ہے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رسول. رسول کا معنی کیا ہے؟ لایا ہوا, بھیجا ہوا, رب کا بھیجا ہوا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو یہ نہیں علم ہوتا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, نہیں پتا ہوتا. وہ بھی باقی عام بچوں کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے والدین کو نہیں پتا ہوتا. ہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ اگر وہ غور کرے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک یعنی کہ آرڈنری بچہ نہیں ہوں, میں یعنی کہ وہ ایک یعنی سب سے ہٹ کر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ فیلنگز اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ فیلنگز کیوں ہوتی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. لہذا وہ بچہ جیسے باقی پیدا ہوتے ہیں, آپ پیدا ہوتے ہیں, اس طرح وہ پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں اس طرح پلتا بڑھتا ہے. جیسے آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کو بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باقی کی طرح نہیں ہوتا. باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا, اپنے والدین کو پایا, اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھوں کی طرح. لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا, وجود میں آیا تھا, میں 100% والدین کا محتاج تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 جو میری ڈپینڈنسی تھی والدین کے اوپر, جی ڈپینڈنسی جو میری والدین کے اوپر تھی 100%, وہ آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتی گئی. 100 سے وہ میری طرف جو اختیار ہے وہ میری طرف منتقل ہوتا گیا یا نہیں ہوتا گیا؟ جب پیدا ہوا میں 100% والدین کا محتاج تھا, کھانے کے لحاظ سے, پینے کے لحاظ سے, پہننے کے لحاظ سے. میں ہل نہیں سکتا تھا, جہاں مجھے رکھ دیتے تھے میں وہیں رہتا تھا, بول نہیں سکتا تھا کچھ بھی. ہر لحاظ سے, بولنے کے لحاظ سے 100% والدین کا محتاج, چلنے کے لحاظ سے, ادھر ادھر ہونے کے لحاظ سے, کھانے کے لحاظ سے, پینے کے لحاظ سے. یہاں تک کہ مجھے تو یہ یہاں تک شعور نہیں تھا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے تو وہ مجھے قتل کرے گا, میرا دشمن ہے یا پھر میرا مددگار ہے, میری نصرت کرنے والا ہے, میرا حمایتی ہے, جی میرا ہمدرد ہے. جی یہاں تک نہیں پتا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 جیسے جیسے بڑا ہوتا سفر آگے بڑھتا ہے تو میری جو ڈپینڈنسی ہے والدین سے جو 100% تھی وہ ریڈیوز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. 99 میں 1% خود مختار ہو گیا, پھر 2%, پھر 30%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, آہستہ آہستہ بڑھتا ایک وقت آتا ہے کہ میں ہر معاملے میں 100% با اختیار ہو جاتا ہوں. یہاں تک کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی بھی سوجھ بوجھ شعور مجھے دے دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت باقی 99 معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہے, خود سے پہنتی ہے, اپنی پسند کا پہنتی ہے, اپنی مرضی کا کھاتی ہے, خود نہاتی ہے, سارا کچھ خود کرتی ہے. لیکن صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس حوالے سے وہ آج بھی با اختیار ہونے کے باوجود, باشعور ہونے کے باوجود اپنے والدین کے, اپنے بڑوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. اسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے صحیح کہا, اسے ہی غلط کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے غلط کہا. اچھا وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ چونکہ شروع سے ہی وہ یعنی کہ وہ اس کے اندر جو سمجھے بغاوت ہوتی ہے. بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ایک آزاد بچہ ہوتا ہے. وہ غلامی پسند نہیں کرتا. وہ غلام ہوتا ہے تو وہ اصولوں کا ہوتا ہے, قوانین کا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور وہ اصول یا قوانین مین میڈ نہیں, نیچر کے. یہ کوالٹیز اس بچے میں بچپن سے موجود ہوتی ہیں اور یہی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے اندر سے وقتاً فوقتاً یہ احساس دلاتی ہیں کہ تو ایک عام بچہ نہیں ہے, تو ان باقیوں کے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کرتا
لیکن اندر سے یہ چیزیں اس کو ابھارتی رہتی ہیں، اندر سے اس کو احساس دلاتی رہتی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی استکبار آ جاتا ہے یا وہ کوئی اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا کہ میں بڑی بلا ہوں، نہیں، جتنا اس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ اتنا خود کو جھکاتا ہے، اتنا وہ کیا کرتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی نکل جائے، اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب وہ بچہ باشعور ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے غلط ہیں باطل پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں ہی حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل پر ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے سارے کے سارے حق پر ہوں؟ کیسا ممکن ہے بھائی؟ حق یا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے یا پھر سارے کے سارے باطل ہیں، ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، حقیقت تو یہ ہے نا۔ لہذا وہ بچہ دیکھتا ہے آیا وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا دلیل ہے، کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں۔ تو دیکھتا ہے ہر کسی کے پاس یہی دلیل ہے، یہی بنیاد ہے، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے، کیونکہ میرے بڑے اسی کو صحیح کہتے رہے، میرے بڑے اسی کو غلط کہتے رہے، لہذا اس لیے میں بھی اسی کو صحیح اور غلط کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اس نوجوان کے سامنے یہ چیز آتی ہے تو وہ نوجوان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اگر میں بھی یہی کروں، میں بھی کہوں بھائی جس پر اگر جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا، اگر میں بھی اسے حق کہوں، صحیح کہوں، مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا اس کو جواب دوں گا؟ میرے پاس بھی یہی جواب ہوگا نا، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس کے اوپر پایا۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ لہذا وہ بچہ یہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس دین کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے جس دین پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے میں باقی 99 معاملات میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کر رہا ہوں، اسی طرح یہ جو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح اور باطل کا جو غلط اور صحیح کا فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ میرے رب نے مجھے دے دی، میرے اندر آ چکی، میں صحیح اور غلط کرنے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لہٰذا آج میں اسے صحیح اور اسے غلط نہیں کروں گا جس کو میں نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے پایا۔ ہو سکتا ہے میرے بڑے غلط ہوں، جی ہو سکتا ہے میرے بڑے غلط ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے بڑوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اسی دین پر ہیں جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، لہذا یہ سچ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ اگر یہ سچ ہونے کی دلیل ہے تو پھر سارے سچے ہیں، جی۔ لہذا بے شک میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ حق ثابت ہو، جی۔ اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد جس پر دین پر تھے، جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا وہ حق ہے، اور دلیل میں یہ پیش کرتا ہوں جی کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا، تو باقی سب کے پاس یہی دلیل ہے، لہذا میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا، میں تحقیق کروں گا، میں نظر ثانی کروں گا، میں نظر ثانی کروں گا۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ نوجوان کیا کرتا، وہ نوجوان سب سے پہلے پھر اس دین کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا۔ جب وہ نظر ثانی کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو دیکھتا ہے بھائی یہ تو جہالت ہے۔ آپ کو کیا کہا گیا، کس کی ملت پر قائم ہونا ہے؟ آپ کا ابا کون ہے؟ ابا محمد ہے یا ابراہیم؟ آپ کا ابا تو ابراہیم ہے۔ کس کی ملت پر چلنا ہے، محمد کی یا ابراہیم کی ملت پر؟ جی قرآن میں کس کی ملت کہا گیا، بتائیں نا۔ ابراہیم کی ملت۔ ابراہیم کی ملت، تو یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ یہ کیا ہے، ابراہیم کی ملت، یہ ہے ابراہیم کی ملت۔ تو ابراہیم نے کیا کہ ابراہیم نے سب سے پہلے اس دین کو ٹھوکر ماری جس پر اپنے بڑوں کو پایا۔ اس نے کیا ابا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ آگے